امام مالک نے قرآن بہت چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا اور حدیث اور فقہ میں اتنی ماسٹری حاصل کی کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے درس دینا شروع کر دیا۔ یہ مدینے کی مسجد میں طلباء کو حدیث پڑھانے لگے۔ ان کی کلاس کا سین بھی کمال تھا۔ خلیفہ کا بیٹا ہو یا عام طالب، سب برابر زمین پر بیٹھتے، اور اگر کوئی سیٹ ریزرو کرنے کی کوشش کرتا تو امام مالک کہتے علم کے لیے جگہ دل میں چاہیے، نہ کہ زمین پہ۔ اب بات کرتے ہیں امام مالک کے ماسٹر پیس کی، الموطا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اسلام کی پہلی سسٹمیٹک حدیث کمپلیشن تھی۔ امام مالک نے 1,00,000 احادیث کا جائزہ لیا، جس میں سے صرف 1900 کے قریب احادیث چھانٹ کر اس کتاب میں شامل کی، اور یہ کام انہوں نے 40 سال کی محنت، توجہ اور دعاؤں کے ساتھ کیا۔ الموطا میں صرف حدیث ہی نہیں بلکہ مدینہ کے فقہا کے فتاوی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پورا نظام موجود ہے۔ ایک بار خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، ہم الموطا کو کعبہ کے ساتھ لٹکا دیں گے تاکہ سب اسے پڑھیں، لیکن امام مالک نے جواب دیا، حضور، علم کو زنجیروں میں نہیں باندھا جاتا، ہر شہر کے لوگ اپنے اصول کے مطابق عمل کریں گے۔ امام شافعی نے کہا تھا، قرآن کے بعد زمین پر کوئی کتاب الموطا سے زیادہ صحیح نہیں، اور جب مدینہ کے 70 فقہا نے اس کتاب کو پسند کیا تب امام مالک نے اس کا نام موطا یعنی منظور کیا گیا۔ آج بھی مالکی مذہب کے لوگ اس کتاب کو اپنا کانسٹیٹیوشن مانتے ہیں۔ امام مالک کی زندگی میں بہت سے ٹرائلز بھی آئے۔ ایک بار مدینہ کے گورنر نے ان کے فتوے کے خلاف کچھ اقدامات اٹھائے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ زبردستی دی گئی طلاق قائم نہیں ہوتی۔ گورنر کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے امام مالک کو قید کر کے پبلکلی سزا دی۔ ان کے ہاتھوں کو اتنا مارا کہ ان کا ایک کندھا ڈس لوکیٹ ہو گیا، لیکن امام مالک نے اپنا فتویٰ نہیں بدلا۔ جب خلیفہ المنصور کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے گورنر کو ہٹا دیا اور امام مالک سے معافی مانگی۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب خلیفہ نے انہیں بغداد بلایا تاکہ ان کی کتاب کو آفیشل سلیبس بنایا جائے، امام مالک نے کہا، علم کے لیے لوگ مدینہ آئیں، میں مدینہ نہیں چھوڑتا۔ ان کا مدینہ سے اتنا پیار تھا کہ وہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی مٹی میرے لیے سب سے پیاری ہے، اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر کوئی سوال کا جواب نہیں پتا ہوتا تو کہتے، لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ آج کے زمانے میں بڑا مشکل ہے یہ امیجن کرنا کہ اس لیول کا کوئی انسان ایسا جواب دے۔ امام مالک نے اپنی پوری زندگی مدینہ میں گزاری، صرف حج کے لیے باہر گئے۔ ان کی زندگی کا ہر پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے وقف تھا۔ 179 ہجری یعنی 795 AD میں 84 سال کی عمر میں وہ مدینہ میں ہی وفات پا گئے اور جنت البقیع میں دفن۔ آج بھی مالکی مذہب افریقہ، اسپین اور گلف کنٹریز میں زندہ ہے، اور الموطا دنیا بھر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام مالک کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، سچائی اور ہمت کے ساتھ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ بڑا کر سکتے ہیں۔